وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بڑی بیٹھک۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ بھی شریک۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کی تعریف۔ شہباز شریف اور سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس پاکستان سے عظیم رہنما ملنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ اوول آفس میں امریکی صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ کے کردار سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا بڑے سانحے سے بچ گیا۔ صدر ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات ختم کرنے کی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے جو دونوں کے لیے یکساں فائدہ مند ہوں گے۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ امریکی کمپنیز کو پاکستان کے زرعی، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم نے غزہ جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتے سفارتی روابط کی نئی مثال بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واشنگٹن ایئرپورٹ پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال۔ امریکی ایئر فورس کے سینئر افسران نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ وائٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ امریکی قیادت کے ساتھ 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، معاشی تعاون اور علاقائی سلامتی جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بھارت میچ میں تنازع، آئی سی سی نے فیصلہ سنا دیا۔ قومی کرکٹر حارث راؤف پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ صاحبزادہ فرحان پر جرمانہ عائد نہیں کیا گیا، صرف وارننگ ملی۔ سوریہ کمار پر سیاسی گفتگو کا الزام ثابت، میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ بی سی سی آئی کی شکایت پر رچی رچرڈسن نے کیس کی سماعت کی۔ سوال کیا، آپ نے 6-0 کا اشارہ کیوں کیا؟ بھارتی بورڈ کو لگتا ہے یہ اشارے آپ کسی اور چیز سے جوڑ رہے تھے۔ مخالف بورڈ اور ٹیم کو اس پر اعتراض ہے، ہم اس پر فیصلہ کریں گے۔ حارث راؤف نے کہا کہ چھکے کے لیے 6 اور 0 کے لیے 0 کا اشارہ ہوتا ہے۔ بھارتی بورڈ سے پوچھ لیں اس کا کیا مطلب تھا۔ صاحبزادہ فرحان نے گن فائر سیلیبریشن کا بھرپور دفاع کیا۔ ایم ایس دھونی اور ویون رچرڈ بھی ماضی میں گن سیلیبریشن کر چکے ہیں۔ موسی نقوی نے پلیئرز کی پیشی کے بعد طیارے گرنے پر ٹویٹ کر دی۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پاکستان اور بھارت پہلی بار فائنل میں ٹکرائیں گے۔ سپر 4 مرحلے کے اہم میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 11 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 136 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں مخالف ٹیم 124 رنز تک محدود رہی۔ شاہین شاہ آفریدی میچ کے ہیرو قرار۔ ٹرافی کی فیصلہ کن جنگ اتوار کو چھڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اور پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم ایشوز کو اجاگر کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق امور بھی اجاگر کیے جانے کا امکان۔ پاکستان کی جانب سے آج اسرائیلی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ سے خطاب کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا۔ عرب اور مسلم ممالک کا بھی نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ۔ پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت، الحمدللہ 2025 بھرپور کامیابیوں کا سال ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کہ بھارت پر فتح اور سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا۔ ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ جس پالیسی کا اعلان چیئرمین صاحب نے کیا ہے اس کا فائدہ کسان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان کو صاحب حیثیت ہر خاندان اور ہر شخص کو ہوگا۔ یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ سندھ حکومت کا کسانوں کے لیے 55 ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان، وفاق سے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر سندھ شرجیل انعام احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گندم امپورٹ کرنے پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ گندم کی کاشت کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
کسانوں کو سپورٹ پرائس نہیں ملے گی تو وہ مہنگی فصل کاشت کریں گے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو کی باتیں پنجاب حکومت کو عجیب لگتی ہیں۔ بلاول بھٹو کی پالیسی کا فائدہ کسانوں کو ہوگا۔ پریس کانفرنس میں شہباز شریف کی جانب سے ماضی میں عالمی امداد کی اپیل کا ساٹ بھی چلوایا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ مریم نواز کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ عالمی امداد کی اپیل کرنے والا خوددار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے 2024 میں کسانوں کو 55 ارب روپے کا ریلیف دیا تھا۔ پنجاب اور سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے مریم نواز نے کل قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا۔ مریم نواز پنجاب کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہیں۔ سیاست کے لیے اور بہت سے ایشوز ہیں۔ سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا روز۔ معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ آئی ایم ایف کا گزشتہ مالی سال 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ مہنگائی میں نمایاں کمی، سست معاشی سرگرمی اور عدالتی مقدمات ہدف پورا نہ ہونے کی وجہ قرار۔ بریفنگ میں بتایا گیا 2050 ارب سے زائد کے ٹیکس کیسز التوا کا شکار رہے۔ رواں مالی سال اب تک ہدف سے کم ٹیکس وصولی کی بڑی وجہ سیلاب قرار۔ انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد گزشتہ سال کے 70 لاکھ سے بڑھ کر 77 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان سٹاک مارکیٹ 1,62,000 کی نفسیاتی حد پار گئی۔ 100 انڈیکس میں 2,892 پوائنٹس کا اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا کہ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کاروباری برادری اور حکومت کی انتھک محنت سے سٹاک ایکسچینج میں ہر دن نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ سندھ حکومت کی سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ورلڈ بینک نے سندھ حکومت کی بحالی کی کوششوں کو بہترین مثال قرار دیا۔ عالمی بینک کے مطابق سندھ حکومت نے 2022 کے سیلاب سے متاثرہ 19 اضلاع میں سڑکیں، انفراسٹرکچر اور روزگار کو وقت سے پہلے بحال کیا۔ ورلڈ بینک مشن کے وفد کا جامشورو، دادو، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین سمیت متاثرہ اضلاع کا دورہ۔ منصوبوں کی پیشرفت اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ منصوبوں میں خواتین، بچوں اور غریب طبقات کو ترجیحی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں سے کراچی کی اندرونی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ شہر کراچی کی تمام سڑکوں کی مرمت یا تعمیر نو کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا کہ ایم سی اور ٹاؤنز محکمہ بلدیات کی نگرانی میں سکیمز تیار کریں۔ سڑکوں کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بنایا جائے۔ شہر کراچی میں صفائی کے کام کو مزید تیز کیا جائے۔ موٹر وے M5 کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے 14 روز سے بند ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے مشرقی علاقے اس وقت ڈیم کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کی حالت انتہائی مخدوش ہے، رہنے کے قابل نہیں رہے۔ موٹر وے کی مشرقی سائڈ پر 11 سے 15 فٹ بلند پانی نے زندگی اجیرن کر دی۔ موٹر وے کو بچانے کے لیے 40,000 لوگوں کی جانیں داؤں پر لگی ہیں۔ موٹر وے پر شگاف لگانا انتہائی ناگزیر بن چکا ہے۔ موٹر وے پر شگاف لگا کر مشرقی سائڈ پر موجود پانی کو راستہ دیا جائے۔ سندھ کابینہ میں نئے ارکان کی تقریب حلف برداری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسماعیل راہو سے حلف لیا ہے۔ سعید غنی سے بلدیات، ناصر حسین شاہ سے منصوبہ بندی کا قلمدان واپس لینے کا فیصلہ۔ سعید غنی کو محکمہ لیبر، ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان دیا جائے گا۔ جام خان شورو کو محکمہ منصوبہ بندی کا اضافی قلمدان سونپا جائے گا۔ مختوم محبوب زماں کو محکمہ خوراک کا وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر لیبر شاہد حہیم سے قلمدان واپس لیا جائے گا۔ معاون خصوصی جبار خان کو محکمہ ریلیف، معاون خصوصی علی راشد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ دیا جائے گا۔ گیان چند اسرانی کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کے قلمدان بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے، پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری، سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار، اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ، پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع کروانا ہوگی۔ مجبوری کے باعث حج پر نہ جا سکنے والے رجسٹرڈ عازمین کے لیے خوشخبری، فوت یا سخت بیمار ہونے والے عازمین کی جگہ کوئی بھی رشتہ دار حج پر جا سکے گا۔ وزارت مذہبی امور کی پالیسی سامنے آ گئی، بوجہ مجبوری حج پر نہ جانے والے شخص کو رقم واپس لینے کا اختیار بھی ہوگا۔ حج پر نہ جانے کی وجہ درج کر کے اسٹامپ پیپر جمع کروانا لازمی ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس، عدالتوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں کمیٹی فعال کرنے کا فیصلہ، کمنٹس وقت پر جمع نہ کروانے پر محکموں اور افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، توہین عدالت درخواستوں کو کارروائی سے قابل سنگل بینچ کے سامنے لگانے کی منظوری، اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرز پر کیسز کی سماعت کے لیے بینچز مختص کرنے کی تجویز، چیف جسٹس نے پرانے مقدمات میں کسی صورت التوا نہ دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال، ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات، طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے، طلباء کا دفاع وطن میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم، بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا، شرکاء نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے اساتذہ اور طلباء ہمہ وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے خاتمے اور نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشنز ضروری ہیں۔